دوسرا طبقہ آیا، انہوں نے اللہ کے نبی کے قرآن کی جو تشریحات تھی، اللہ کے نبی کے فرمان عملی قولی فعلی احادیث کی شکل میں انہوں نے محفوظ کیے۔ خود حضرات صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کی خاطر بڑے بڑے سفر کیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو سننے کے لیے عبداللہ ابن انیس کے پاس دمشق گئے، 1300 کلومیٹر کا سفر کر کے صرف ایک حدیث کی خاطر، اس حال میں مجھے موت نہ آ جائے کہ کہیں یہ حدیث مجھ سے رہ نہ جائے۔ اللہ پاک نے پھر تابعین میں شوق ڈالا، اور پھر ایسے لوگ آئے، اللہ نے بلا کا قوت حافظہ دیا، اور اللہ کے نبی کی باتیں محفوظ کرتے چلے گئے، اور لکھنے والے اسے لکھتے چلے گئے۔ اس امت میں یحییٰ ابن معین نے تقریباً 12 لاکھ احادیث اللہ کے نبی کی یاد کی۔ امام احمد ابن حنبل نے 10 لاکھ یاد کی۔ امام ابو زرع نے 7 لاکھ احادیث یاد کی۔ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث یاد کی۔ امام ابو داؤد نے 3 لاکھ احادیث یاد کی۔ شوق تھا کہ اللہ کے نبی کی باتیں محفوظ کی جائیں۔ یہ بخاری شریف کی شکل میں جس میں 7275 کے قریب احادیث ہیں، مقررات کاٹ دیں تو 4000 ہیں۔ اسی طرح اور کتابوں میں مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور جمع الجوامع کنز الامات کے اندر 40,960 حدیثیں ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں 30,000 غیر مقرر اور تقرار کے ساتھ 50,000 حدیثیں ہیں۔ اللہ پاک کے محدثین کی قبروں کو روشن کرے، انہوں نے اللہ پاک کے نبی کی ساری باتیں محفوظ کی۔ اللہ کے نبی کی باتیں، آپ کا عمل، آپ کے قول، آپ کا انداز، آپ کا لہجہ، آپ نے کہیں بات کی، کسی صحابی سے مصافحہ کیا، ہاتھ پکڑا، آگے انہوں نے اس کا بھی اہتمام کیا، اپنے شاگرد کو حدیث سنائی، ویسے سنائی، ہاتھ پکڑ کر سنائی، درخت کو پکڑ کر اس کو جھاڑا، پتے گرے تو جیسے اللہ کے نبی نے ابو ذر سے کہا، ابو ذر نے اگلے سننے والے کو بھی یہی عمل کر کے بتایا۔ انہیں احادیث مسلسلات کہتے ہیں۔ جیسے استاد نے پڑھاتے ہوئے ترمذی شریف میں سورۃ صاحب ہر استاد پڑھاتا گیا اور اس نے پڑھ کر یہ پوری سورت سنائی، تو اس طرح یہ سناتے چلے گئے، یا مسلسلات بالاولیاء یرحمہم الرحمن، یرحمہم الرحمن، یرحم الراحمون، اور ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ استاد پہلے حدیث پڑھاتے تھے مسلسلات بالاولیت میں۔ آگے سفیان ابن عیینہ کے بعد جو بھی محدث آیا اپنے شاگرد کو یہی حدیث پڑھاتا تھا، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور حدیث بیان کی، محدث بھی کوشش کرتا تھا اس حدیث کو مسکرا کر بیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں ان محدثین نے قابو کی، اور اس طرح یہ علم حدیث آج تک محفوظ ہے، کیونکہ قرآن کریم لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، تو قرآن کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے، اور ان کے معانی بخاری شریف، مسلم، سیاستہ، دارمی، بحقی کی شکل میں، حیثمی کی شکل میں، یہ بھی اللہ پاک قیامت تک اللہ نے محفوظ کرنے ہیں۔ اور پھر رب العالمین نے اسماء اور رجال کا علم تھا، ہر راوی کی تحقیق کرنا، یہ استاد کیسا ہے، قوت حافظہ کیسا، اس کا تقویٰ کیسا، اس کا حیا کیسا، دیانتداری کیسی، ساری تحقیق کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے الکفایہ میں کہ ایک جگہ طلباء آئے اور ایک محلے میں ایک محدث کا حال پوچھ رہے تھے، لوگوں نے کہا آپ تو ایسے حال پوچھ رہے ہیں اس محدث کا،
جیسے کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی حدیث کی احتیاط اس سے بھی زیادہ ہے تاکہ پتہ لگے یہ محدث جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہے. اگر اس کی زندگی میں نقصہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر خیانت کی ہو. اس طبقے نے بڑی احادیث یاد کی، نعمان محفوظ رکھا. خود یحییٰ ابن معین کہتے ہیں میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اگر میں نے بغیر تحقیق کی حدیث لی ہے اور راوی کی میں نے پرکھ چھٹک نہیں کی تو میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اتنا عظیم آدمی اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیا. اسی تختے پر جس پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اسی پر انہیں غسل دیا گیا. اسی چارپائی پر ان کا جنازہ اٹھا اور جنت البقیع میں دفن. امام ابو داؤد کے بیٹے اصفہان آئے، مجمع اکٹھا ہو گیا 1,20,000 کے قریب. کہا آپ امام ابو داؤد کے بیٹے ہیں عبداللہ، ہمیں حدیثیں سناؤ. 36,000 حدیثیں زبانی سنائے. 36,000 حدیثیں اکبر کرنے والے. امام ابو ذرا کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل فرماتے اس نوجوان کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ ایسے یاد آئیں جیسے تمہیں سورۃ اخلاص یاد آئے. ان کا آخری وقت تھا اور سکرات کا وقت تھا. بڑے بڑے محدثین ابو جعفر نقل کرتے ہیں بڑے بڑے محدثین آئے بیٹھے تھے ان کے پاس اور یہ بے ہوش تھے کہ تلقین کرے. محمد ابن مسلم ابن وارا، منذر ابن شیبان اور ابو حاتم انہوں نے ایک حدیث بیان کرنا شروع کی. محمد ابن مسلم ابن وارا نے پھر رو پڑے. اتنی بے ہوشی میں خود امام ابو ذرا عبید اللہ بن عبد الکریم یہ امام بخاری کا معاصر ہے، صرف 10 سال بعد میں وفات ہوئی. بے ہوشی کے اندر اس نے کہا وہی قال حدثنا بندار قال حدثنا ضحاک بن مخلد قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر قال حدثنا صالح بن ابی ہریرہ عن کثیر بن مر الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ لفظ پڑھے اور امام ابو ذرا کا انتقال ہو. جس چیز کے اندر آدمی صلاحیتیں کھپاتا ہے پھر اللہ پاک خاتمہ بھی ایسا سعید اور عمدہ کرتے ہیں. حدیث پڑھتے پڑھتے جب جا رہے ہیں آخرت میں کیا مقام ہوگا. ابو جعفر ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم ابن جراح کہتے ہیں میں قاضی ابو یوسف کے پاس گیا، بیمار تھے، میں نے ان کی عیادت کی. مجھ سے کہا کیا پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا فقہ. اور میں مسئلہ بتاؤ، حاجی جمرات میں جائے رمی کرے اس کے اندر پیدل رمی کرے یا سواری پر؟ میں نے کہا پیدل. فرمایا غلط. میں نے کہا سواری پر. فرمایا غلط. میں نے کہا حضرت آپ بتائیں. فرمایا پہلے جمرے کے بعد دعا مانگنی ہے، وقوف کرنا ہے، پیدل کرو. اللہ کے نبی نے بڑا لمبا وقوف کیا، دعا مانگی. دوسرے جمرے کے بعد اللہ کے نبی نے وقوف کیا، پیدل رمی کی. تیسرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنے پر رمی کی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا. میں سلام کر کے باہر گیا، ابھی میں نے جوتی پہنی، عورتیں وہاں آ گئی جو زنان خانے میں پردے میں چلی گئی تھی. رونے کی آواز آئی. پتہ لگا کہ قاضی ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. قاضی ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. آخر وقت تک جب آدمی اخلاص کے ساتھ اس مبارک علم میں لگتا ہے پھر اللہ پاک موت کی ایسی عظیم و شان عطا فرماتے ہیں. بہت سے محدثین فوت ہوئے، آخری وقت میں ان کے منہ سے دودھ نکلا. اللہ نے بڑا علم واقع رب العالمین نے عطا کیا.